أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو بدلے میں اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کا وہ مقصد جو اللہ ہی نے دے کے بھیجا اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، ہمارے لیے راستہ ہموار کیا ہے، راستہ آسان کیا ہے کہ ہم وہ مقصد کس طرح بآسانی پا سکتے ہیں، آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کرنا چاہتے ہو، تو ہم نے یہ جان لیا ہے کہ محبت ہی چونکہ جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو وہ عبادت بن جاتی ہے، یعنی محبت میں جب انسان اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے نا، اس کو اپنے محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے، تو وہ عبادت بن جاتی ہے، بندگی کا درجہ، پوجا پاٹ کا درجہ اختیار کر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی چونکہ عبادت ہے اور ہماری زندگی کا مقصد بھی عبادت ہی ہے، تو پھر اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے، کس طرح ہم آسانی سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ہمارے الجھے ہوئے ذہنوں کے سوالات جو ہیں ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ تم جن چیزوں کو عبادت سمجھ کے کرتے ہو، اگر صرف وہی عبادت ہوں تو پھر تم زندگی کو عبادت کیسے بنا سکتے ہو، پوری زندگی کو، یعنی زندگی انسان کی تو ہر سانس زندگی ہے نا، ہر لمحہ انسان کی زندگی ہے، اور زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ فرض کریں اگر ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات اور نیکی کرنے کو، دوسروں کی ہیلپ کرنے کو ہی عبادت سمجھے، تو فرض کریں اگر ہم یہ عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت میں ہمارا کتنا وقت گزرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے ایک دن اور رات میں ہمیں 24 گھنٹے دیے ہیں، ان امور میں ہمارے میکسیمم بڑی بھی کوئی نیکیاں کرتا ہے، بڑی بھی نمازیں پڑھتا ہے تہجد سمیت، میکسیمم وہ ساری ملا کے 2 گھنٹے، 3، 4، 5 لگا لیں، 5 گھنٹے اگر ہم ان میں صرف کر دیتے ہیں تو پھر باقی کا وقت جو ہے وہ ہمارا عبادت کیسے بن سکتا ہے، جبکہ اللہ نے تو لمحہ لمحہ عبادت کہا ہے، زندگی کا مقصد ہی عبادت بتایا ہے، تو ہر چلتی سانس جو ہے وہ ہماری زندگی ہے، ہر چلتی سانس کا مقصد عبادت ہونا چاہیے۔ جس طرح پرند چرند، فضا میں رہنے والی ہر چیز کائنات میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن انسان اس سے غافل ہوتا ہے کیونکہ انسان مکلف ہے۔ ہاں البتہ اگر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ طریقہ اختیار کر لو تو پھر تمہاری زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں ہی شمار کیا جائے گا، وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت۔ اب اصل چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ دین اور دنیا دو منفرد وے نہیں ہیں، دو منفرد راستے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ دین سے دور ہونے کی وجہ کہ اگر دین کو فالو کریں گے دنیا چھوڑنی پڑے گی، دنیا کو فالو کریں گے تو دین چھوڑنا پڑے گا، حالانکہ دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے۔ دین آیا تھا ہمیں دنیا سکھانے، دنیا میں رہنا، سہنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا سکھانے آیا ہے کہ ہم نے کس طرح گزارنی ہے زندگی۔ اتباع سنت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف نماز ہی نہیں سکھائی ہے، سنت طریقہ آپ کا چلنا کیسا تھا، اٹھنا کیسا تھا، بیٹھنا کیسا تھا، آپ سوتے کس طرح تھے، جاگتے کس طرح تھے، آپ واش روم کیسے جاتے تھے، آپ کیا کون سا ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا یا ہم تک نہیں پہنچایا گیا،
ہم تک کیوں پہنچایا گیا؟ تاکہ ہم اتباع کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، ہم وہی کریں، ویسے ہی کریں جیسے انہوں نے کیا ہے۔ سنت سے محبت انسان کے دل میں اللہ کی محبت ڈال دیتی ہے، اور آپ یقین کریں کہ صحابہ اکرام سنت سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے، اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ اپنی زندگی سے مس نہیں ہونے دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہمسائے سے باری مقرر کر رکھی تھی، ایک دن وہ اپنی تجارت کے لیے جاتا اور ایک دن وہ جاتا، اور دوسرے دن جس کی باری تجارت کی ہوتی وہ تجارت پہ جاتا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرتا کہ کہیں کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے رہ نہ جائے، چھوٹ نہ جائے۔ ایک دن چلتے چلتے راستے میں حضرت عبداللہ بن عمر جاتے اپنے ساتھی کے ساتھ، راستے میں یوں ٹھوکر لگی، کہتے ہیں بتاؤ ٹھوکر لگی ہے یا میں نے ٹھوکر کھائی ہے؟ ساتھی نے کہا ٹھوکر لگتی ہے، ٹھوکر کھاتا تو کوئی نہیں ہے جان بوجھ کے۔ کہتا ٹھوکر لگی نہیں، یہ میں نے خود ہی لگائی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے تھے اور آپ کو ٹھوکر لگی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، آپ کے طریقے سے اتنی محبت، آپ کے جس طرح آپ نے زندگی گزاری ویسے ہی ہم نے گزارنی ہے، ایک حرف بھی الگ ادھر ادھر نہ ہو۔ اور اگر ہم بھی وہی محبت اپنے دل میں اپنا لیں، وہی کر لیں، تو ہماری ساری زندگی بہت آسانی سے عبادت بن سکتی ہے۔ آئیے وہ طریقہ کیسے اختیار کریں۔ سب سے پہلے نہ تو ہمیں زندگی میں کچھ ایڈ کرنا ہے، کوئی نیا نہیں کرنا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جب تک ہم نمازیں پوری نہیں پڑھتے، جب تک ہم تہجد نہیں پڑھتے، جب تک ہم یہ ایڈیشن نہیں کرتے اپنے وقت میں، اپنی زندگی میں، تب تک ہم محبت حاصل نہیں کر سکتے۔ نو۔ اور اگر یہ بھی نہیں کہتے کہ جب تک ہم یہ چیزیں اپنی زندگی سے نکال نہیں دیتے، ہم چھوڑ نہیں دیتے، اس وقت تک ہم محبت نہیں پا سکتے۔ نہیں، ہماری زندگی میں جتنے کام ناگزیر ہیں، جن کے بغیر زندگی گزرتی نہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ کیا ہیں جن کے بغیر زندگی نہیں گزرتی۔ مثلاً سوئے بغیر نہیں گزرتی، کھائے بغیر نہیں گزرتی، چلے پھرے بغیر نہیں گزرتی ہے، قضائے حاجت یعنی واش روم جائے بغیر نہیں گزرتی ہے، کنگھی کیے بغیر، جوتے پہنے بغیر، کپڑے پہنے بغیر۔ یعنی یہ وہ کام ہے جو ہم اپنی زندگی میں ہر صورت کرتے ہی کرتے ہیں، ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یعنی ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کاموں کو چھوڑ کے زندگی گزار سکیں۔ خدا را اللہ کی، اپنے رب کی محبت پانے کے لیے صرف دماغ کی حاضر دماغی اور سوچ کا الرٹ رہنا ضروری ہے۔ کچھ بھی کرتے ہوئے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے صرف اتنا دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول نے کیسے کیا تھا۔ سونا تو ہے، سونے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لیں میرے نبی کیسے سویا کرتے تھے، وہی طریقہ اپنا لیں، اللہ تعالیٰ سونے کو عبادت لکھ دیں گے۔ آپ کھاتے تو ہیں، کھانے سے پہلے جسٹ ایک دفعہ سوچ لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھاتے تھے، ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے، علم بہت عام ہے، ہر بندے کو علم ہوگا، لیکن دنیا اتنی ہمارے ذہنوں پہ مسلط ہو چکی ہے کہ ہم دنیا کو تو دیکھ لیتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے، کون کیا چاہتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میرا رب کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہی امور جو زندگی میں ناگزیر چلتے ہیں نا، آپ ایک دفعہ سوچیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلا کرتے تھے، آپ ویسے ہی چلیں، آپ کے چلنے پر بھی ثواب ہے۔ آپ کے واش روم جانا ہے، ایک دفعہ دیکھیں اللہ کے نبی کیسے جاتے تھے۔ آپ نے یوجبہ التیمم چیز لینی دینی ہے بہت زیادہ، اللہ کے نبی دائیں جانب کو پسند کیا کرتے تھے، بھی ترجلہ وتنعلہ وفی شانہ کلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے میں، جوتے پہننے میں اور ہر کام میں
دائیں جانب کو پسند کرتے تھے. چیز لینی دینی ہے، فرق کیا پڑتا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے لے لیں دائیں ہاتھ سے دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے ہمیں، فرق اس پہ تو نہیں پڑا کہ ہماری زندگی میں کچھ نیا ایڈ کرنا پڑا، کچھ اضافی کرنا پڑا، کچھ ہمیں محنت کرنی پڑی، مشقت کرنی پڑی، اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا ہے. ہاں فرق اتنا پڑے گا کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز نیکی بنتی جائے گی، ہمارا رب راضی ہوتا جائے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرنا شروع کر دیں گے. اس سے بڑا اور زندگی میں فرق کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد پا لیں گے. مزید انشاءاللہ ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو.